بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ نماز اللہ کا حکم ہے، قرآن اس کا پیغام ہے اور عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آؤ ان تینوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور ان دینی واقعات سے ایمان کو تر و تازہ کرے۔ ناظرین، مسلمانوں کا گزرا ہوا وقت ایک شان و شوکت کا دور تھا جب وہ قرآن اور سنت پر عمل کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم اپنی اصل پہچان اور علم کو اپنائیں تو دنیا کے ہر موڑ پر کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے ویڈیو میں سنا کہ کلوس سردار نے آریکا کے باشندوں سے کہا تھا کہ عربوں کو میں ملک شام سے بھگا دوں گا۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں آگے کی واقعے کی طرف۔ حاکم دمشق اسرائیل اور سردار کلوس میں اقتدار کی جنگ۔ کلوس 5000 سواروں کا لشکر لے کر دمشق پہنچا۔ دمشق کا حاکم اسرائیل نام کا بدتریخ تھا، جو رومیوں کا مذہبی رہنما ہونے کی وجہ سے ہرقل بادشاہ کا مرکب تھا اور رومیوں میں سے اس کی بہت ہی عزت تھی۔ ہرقل نے اسرائیل کی کمک کے لیے 3000 کا مسلسل لشکر پہلے سے ہی بھیج رکھا تھا۔ علاوہ ارضی دمشق کے کرب و جوار کے علاقوں سے حمص اور جیسیہ وغیرہ سے بھی بھاری تعداد میں رومی دمشق میں آ پہنچے تھے۔ ان کی تعداد دمشق میں کل 20,000 رومیوں کا لشکر اسلام کے خدمتگاروں سے جنگ کرنے جمع ہوا تھا۔ دمشق شہر رومی لشکر کے سپاہیوں سے بھرے گلاس کی طرح چھلک رہا تھا۔ کلوس جب دمشق آیا تو وہاں بھی اس کا شاندار استقبال ہوا۔ دمشق کے حاکم اسرائیل اور کلوس کے درمیان پرانی انبن تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے، بلکہ سردار کلوس تو اسرائیل کو دمشق کے حاکم کے عہدے پر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اسرائیل کو حاکم دمشق کے عہدے سے اور منصب سے معزول کر کے میں چڑھ بیٹھوں۔ جب دمشق کے روسا و عمرہ کلوس سے بغرض ملاقات اور عربوں سے جنگ کرنے کے تعلق سے اس کے نظریات اور تدبیر کے امور میں گفتگو کرنے آئے تو کلوس نے اپنی بہادری کی شوخی مارنے میں آسمان زمین کے قلابے ملا دیے۔ اس نے یہاں تک ڈنگ ہانچی کی اسلامی لشکر کے سردار کا سر کاٹ کر اپنے نیزے کی نوک پر لٹکاؤں گا۔ کلوس کی ایسی شیخی بازی سن کر اہل دمشق کو ڈھارس اور ہمت بندھی۔ وہ بہت ہی خوش ہوئے اور اس کی بہادری اور شجاعت کے گن گانے لگے۔ کلوس نے اپنے دل میں حاکم دمشق اسرائیل کی بھاری عداوت کی بھڑاس نکالنی شروع کی اور کہا کہ عربوں کو تو میں چٹکی بجا کر نست و نابود کر سکتا ہوں، لیکن یہ کام اس امر پر موقوف ہے کہ تم اسرائیل کو اپنے شہر سے نکال دو، اور یہ کام میں اکیلا انجام دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ عربوں کو بھگا دینے کا کام میری شجاعت کی وجہ سے انجام پذیر ہو اور اسرائیل خواہ مخواہ داد و تحسین میں شریک ہو۔ اہل دمشق نے کلوس سے کہا کہ یہ وقت آپسی اختلافات و جدال کا نہیں ہے۔ ہمارے آپسی اختلاف اپنی جگہ پر قرار صحیح، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب متحد ہو کر عربوں کا مقابلہ کریں۔ دو کے بجائے اس سردار کے ہاتھوں عربوں کو بھگانے کا کام انجام دیا جائے تو اس کو بھی سراہنا چاہیے۔ ہم سب اہل دمشق گزارش کرتے ہیں کہ تم اپنے آپسی اور ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر شان سے شان ملا کر عربوں کے مقابلے میں ایک ہو جاؤ۔ اہل دمشق کی اس رائے پر کلوس خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حاکم دمشق اسرائیل کو جب پتہ چلا کہ سردار کلوس نے مجھے حاکم کے منصب سے معزول کرنے کی مہم چلائی ہے، وہ بھی ضد پر اتر آیا اور سردار کلوس کی معیت میں رہ کر اسلامی لشکر سے جنگ کرنے کا صاف انکار کر دیا۔ اختلاف نے تل پکڑا اور بات بڑھتی گئی تو دمشق کے دانشوروں نے اس معاملہ میں مداخلت کی اور باتفاق رائے فریقین کی رضامندی سے یہ بات طے پائی کہ اسلامی لشکر کے سامنے ایک دن کلوس اور ایک دن اسرائیل لڑے، اور جس کی باری کے دن اسلامی لشکر کو شکست ہو وہ دمشق کا حاکم بنے۔ بظاہر تو معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن دونوں کی قلبی عداوت و بستور قائم رہی، بلکہ عداوت پورے شباب پر آئی اور ہر ایک اپنے خصم کی ہلاکت کا خواہ ہو گیا۔
تو ناظرین اس کے آگے کا واقعہ ہم دوسرے ویڈیو میں سنائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔